تو اے درویش مرزو اب جا، جہاں سے بات شروع کی تو نے، جہاں سے تو نے اپنے رب کو پکارا، تجھے جواب مل گیا۔ اب تیرا کام ہے کہ اس پہ غور کر، سوچ بچار کر، اپنے رب کی جانب رخ کر، اس کی عظمت کو سمجھ کر ایک باشعور انسان کی طرح اپنے دل کی مرضی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس کی بڑائی مانتے ہوئے اس کے حکم کے دائرے میں اپنی مرضی سے داخل ہو، تو یہ تیری چاہت اس کی جانب ہوئی، تو اس کی جانب سے بھی چاہت کا پیغام آئے گا، پھر ہوں گی ملاقاتیں روحانیت کے باغوں میں، کیفیتوں کے لباس میں، اور آگاہی کی زمین پہ رازوں کے پھول کھل کر جلواگر ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اور اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اور تم جب ہی چاہو گے جب اللہ چاہے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں کنفیوژن سی ہو جاتی ہے، بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میرے مالک آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت ہے، تو جو چاہے وہ ہدایت کی راہ، ہدایت کی انسٹرکشنز دیکھ لے، مگر ساتھ ہی آپ خود فرما رہے ہیں کہ جب اللہ چاہے گا تو تم چاہو گے۔ اب آپ ہی بتائیے اے میرے مالک، تیرے بندے کہاں جائیں جب یہ معاملہ سامنے ہو کہ اگر میں چاہوں کہ قرآن سے کوئی ہدایت حاصل کروں، میں چاہتی ہوں، مگر آپ کہتے ہیں کہ تم چاہو گی بھی تب جب اللہ چاہے گا۔ تو جو لوگ میرے مالک قرآن کے حکموں کے مطابق نہیں چل رہے، تو کیا یہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ نہ چلیں؟ پھر اللہ پاک کسی کا کیا قصور، پھر تو سب بے بس ہیں۔ اب وہ چاہ بھی رہے ہوں مگر آپ نہ چاہیں تو بات پھر عجیب ہو گئی۔ تو اللہ پاک مجھے کہتے ہیں کہ ذرا اگلی آیت بھی دیکھ لو کہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ پاک یہ تو بالکل ہی اب ڈرانے والی بات ہو گئی۔ پہلے آپ نے مجھے کہا کہ یہ قرآن ہے، نصیحت ہے، حاصل کر لو جو بھی حاصل کرنا چاہے۔ پھر قرآن میں بہت سے اور مقام پہ، اور اسی مقام پہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور تم جب چاہو گی جب اللہ چاہے گا، اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں، کسی کو نبی بنا دیتے ہیں، کسی کو ولی بنا دیتے ہیں، کسی کو چن لیتے ہیں۔ تو میرے مالک جب چاہت، جب مرضی آپ ہی کی ہے، تو باقیوں کا کیا قصور کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور قرآن پاک میں تو کئی ایسے مقام ہیں جو انسان کو بڑا ہی کنفیوز کر دیتے ہیں، جیسے کہ اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اب دیکھیے اللہ پاک جی، یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ اب میرے جیسا کوئی نالائق تو یہی سوچے گا نا کہ اگر میں کوئی برائی کر رہا ہوں، اگر میں قرآن کے حکموں پہ نہیں چل رہا، تو پھر یہ تو اللہ چاہتا تو میں چل پڑتا، اور اس طرح تو پھر بات ہی بن گئی ہر کافر کی، ہر نافرمان کی، کہ اللہ خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ وہ چاہتا تو میں مسلمان پیدا ہو جاتا، یا پیدا ہونے کے بعد اب ایمان والا ہو جاتا، تو اب میرا کیا قصور۔ اور اگلی آیت اس سے بھی زیادہ کنفیوز کر رہی ہے کہ اور کسی کے بھی بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے سوا ایمان لے آئے، اور اللہ ان کے لیے کفر کا فیصلہ کرتا ہے جو نہیں سوچتے۔
اب تو بات بڑی خطرناک ہو گئی میرے رب، کہ کسی کے بس میں ہی نہیں، کسی انسان کے، کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا ایمان لا سکے۔ تو اب تو آپ ہی بتائیے میرے رب، پھر کون مسلمان، کون کافر، کون یہودی، کون عیسائی؟ یہ تو معاملہ کچھ اور ہی ہو گیا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں سوچتے ان کے لیے کفر کا فیصلہ ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ سوچنے کا کیا فائدہ اگر ہونا وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ میں تو اب چپ ہوں۔ میرے رب، ان آیات کے کیا راز ہیں، اس کا کیا باطن ہے، ذرا سمجھا دیجئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے درویش مجذوب، اب خاموش ہو کر سن کے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی اگر تیرا رب چاہتا تو تمہیں بھی ویسا ہی بناتا جیسے کہ سورج، چاند، ستارے، باقی تمام وہ مخلوقات جو زمین و آسمان میں ہیں، اور زمین اور آسمان سمیت جن کے بارے میں رب کہتا ہے کہ سب کے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، سب کے سب اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں کہ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک ایک آسمان میں تیرتا پھرتا ہے۔ اے انسان، تم بھی ایسے ہی چلتے کہ اللہ کے حکم سے باہر سوچتے ہی نہ، تم بھی ایسے ہی اللہ کے مقرر کردہ حکم کے اندر رہتے، اسی دائرے میں تیرتے رہتے جیسے یہ سب نظام چل رہا ہے۔ مگر کیسے چل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو تخلیق کر کے ان میں جان ڈال دی اور ان کو ان کے کام پہ لگا دیا جیسا اللہ نے چاہا۔ مگر اے انسان، تمہاری طرح ان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ یہ اپنی مرضی سے اپنی حرکت تبدیل کر لیں یا اللہ کے کسی حکم کو ماننے سے انکار کر دیں، مگر اللہ نے تمہیں وہ اختیار دیا کہ تم مرضی کر سکتے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بھی اختیار نہ دیتا، تم بھی ان سب کی طرح صبح شام اس کی تسبیح میں لگے رہتے، سب وہ عمل کر رہے ہوتے بالکل ایک روبوٹ کی طرح جس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی چاہت نہیں ہوتی، اس کو ایک پروگرام دے دیا جاتا ہے جیسے کہ باقی تمام مخلوقات کو دے دیا گیا جو تمام تسبیح میں لگی ہوئی ہیں۔ مگر اللہ نے چاہا کہ تمہاری مرضی ہو، تم کوئی اچھائی یا برائی کی راہ اپنی مرضی سے چن سکو۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ سارے ہی مسلمان ہوتے، سب ہی اللہ کے حکموں میں ہوتے، تم بھی انہی باقی مخلوقات کی طرح مستقل ایک ہی دائرے میں تیر رہے ہوتے، کوئی اپنی خودی، کوئی اپنی میں، کوئی اپنے اختیار کی خبر ہی نہ ہوتی، بس لگے رہتے جیسے باقی نظام چل رہا ہے۔ تو تم تو شکر کرو کہ اللہ نے چاہا تمہیں کوئی تمہاری پہچان دے دی، تمہیں اختیار دے دیا، اور پھر کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے کہ وہ ایمان لائیں؟ یہ زبردستی تو رب نے تم پہ بھی نہیں کی۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ وہ معاملہ ہے جو انسان اور رب کے درمیان سب سے خاص ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو رب اور بندے کے درمیان قرب کو استوار کرتا ہے، محبت کو بڑھاتا ہے۔ دین میں داخل ہونا اپنی مرضی سے بندے کو رب کے قریب کرتا ہے، اور اگر زبردستی مار پیٹ کر قرآن سکھاؤ گے، نماز کے لیے مجبور کرو گے، تو ایسا بندہ جیسے ہی تمہارے ڈر سے باہر نکلے گا تو سب سے پہلے دین سے ہی دور ہوگا۔ تو دین میں داخل ہونا اپنی مرضی سے بندے کو رب کے قریب کرتا ہے،
کیونکہ وہ بندہ اپنی دماغی استدلال کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ راستہ سلامتی کا ہے، یہ راہ سچی ہے، اور پھر عزت اور قدر کے ساتھ دین میں داخل ہوتا ہے۔ زبردستی لوگوں کو کلمے پڑھانے کہ پڑھ کلمہ، یا زبردستی لوگوں کو مار پیٹ کر مجبور کرنا کہ بولو ہرے راما ہرے کرشنا، تو ایسے دینداروں کی عقلوں پہ افسوس جو اپنے اپنے دین میں کسی مجبور کو زبردستی مسلمان یا ہندو یا عیسائی یا یہودی بنانے کی ترکیبیں لڑا رہے ہوں۔ چاہتے ہو کہ اس سے اللہ کی خوشی مل جائے گی کہ تم جس اللہ کی خوشی کے لیے کسی کو اسلام میں لا رہے ہو، اگر وہ خود ہی نہ چاہتا ہو، اسے جو اختیار دیا رب نے، وہ اس اختیار کی بنا پہ اس کی خود ہی تسلیم نہ کرے اسلام کو، تو ایسا کلمہ پڑھانا تمہارے رب کے ہاں منظور نہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کہتے ہیں سنتے ہیں ہم کہ اللہ کے کسی ولی نے دائیں جانب سلام پھیرا تو دائیں ہاتھ والے کافر سب کلمہ پڑھ گئے، پھر انہوں نے جب بائیں جانب سلام پھیرا تو تمام کافر ان کی نظر کے فیض سے مسلمان ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں، تو ذرا پھر یہ بتاؤ مجھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک میں وہ فیض، وہ تاثیر کیا نہ تھی جو تمہارے کسی ولی میں ہے؟ وہاں 23 سال کیوں لگ گئے؟ وہاں طائف میں پتھر کیوں کھانے پڑے؟ وہاں لہو کیوں بہا؟ وہاں 3 سال بھوک پیاس تکلیفیں کیوں سہنا پڑی اس گھاٹی میں؟ اور ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام ولی جن کے در کے غلام ہیں، بڑے سے بڑا ولی ان کے در کا معمولی خادم ہے، وہ دائیں دیکھتے تو مکہ سارا، ابو جہل ابو لہب اسلام کے تمام بڑے دشمن مسلمان ہو جاتے، سب قرآن پڑھ جاتے۔ وہ بائیں دیکھتے تو روم، مصر، مدینہ، فلسطین جو بھی علاقے تھے تمام کے تمام مسلمان ہو جاتے۔ ان کو فرمایا جا رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ ایسے ایمان کو تمہارے رب نے کیا کرنا جو ایک روبوٹ کا ایمان ہو، جو پروگرام اس میں فیڈ کر دیا گیا وہ کر رہا ہے، مگر رب کو وہ ایمان چاہیے، وہ اطاعت چاہیے جو اس کی بزرگی، اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے شعور کے ساتھ قبول کی جائے۔ تو اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کر جو سب سے اعلیٰ ہے، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جیسے یہ سورج، چاند، ستارے، ہوا، چرند پرند کر رہے ہیں، مگر اپنے اختیار کے ساتھ کرو۔ ان لوگوں کو تو جو پروگرام دیا ہوا ہے وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں، تم اپنے اختیار کے ساتھ کیا اس چیز کو حق سمجھتے ہو؟ تو پھر کرو، اپنے اختیار کے ساتھ اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے پھر تسبیح کرو کہ آیا وہ حق رکھتا ہے اس بڑائی کا؟ اللہ بڑا ہے یا نہیں؟ کیا تم نے جان لیا؟ کیا تم نے مان لیا؟ پھر آتے ہو اس کے حکموں کے دائرے میں تو پھر عبادت قبول ہوتی ہے، پھر ایمان گنا جاتا ہے، اور کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے سوا ایمان لے آئے، اور اللہ ان کے لیے کفر کا فیصلہ کرتا ہے جو نہیں سوچتے۔ یعنی کوئی انسان ایسا نہیں جو بنا اللہ کو مانے، اس کی نشانیوں میں غور کیے، اس کی آیات کو سمجھے بنا ایمان میں آ سکے، تو اللہ کا فیصلہ ان لوگوں کے حق میں عذاب کا ہوا جو سوچتے نہیں، جو سمجھتے نہیں، جو غور نہیں کرتے۔ تو فیصلہ ایسے ہوا کہ جب وہ غور نہیں کریں گے، جب وہ نہیں سوچیں گے تو اللہ کے حکموں کے خلاف دنیا میں کام کریں گے، دنیا میں رہیں گے پھر اللہ کے حکموں کے خلاف، جس کے نتیجے میں عذاب کا شکار ہوں گے۔
تو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو اللہ کو چاہتے ہیں اللہ ان کو چاہتا ہے، اور وہی ہیں جو اللہ کے حکم میں ہیں۔ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ جن کو اللہ چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں۔ مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر زبردست، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا، جاننے والا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کون اسے چاہتا ہے، تو جو اللہ کو چاہتا ہے اللہ اسے چاہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اور تم جب ہی چاہو گے جب اللہ چاہے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ تمہیں اختیار دے، اس نے تمہیں اختیار دیا تو تم اس اختیار کے تحت اچھائی اور برائی میں سے کوئی راستہ چنتے ہو۔ یہ اس کا ہی اختیار ہے کہ تم جو بھی فیصلہ کرتے ہو اس کا پورا کرنے کا اختیار، وہ قوت اس نے تمہیں دے رکھی ہے، ورنہ باقی مخلوق کی طرح یہیں کہیں فضا میں تیر رہے ہوتے صرف اس کی مرضی کے ساتھ۔ تو بے شک یہ ایک نصیحت ہے، بس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ تو اے درویش مرزوب، اب جا، جہاں سے بات شروع کی تو نے، جہاں سے تو نے اپنے رب کو پکارا، تجھے جواب مل گیا۔ اب تیرا کام ہے کہ اس پہ غور کر، سوچ بچار کر، اپنے رب کی جانب رخ کر، اس کی عظمت کو سمجھ کر ایک باشعور انسان کی طرح اپنے دل کی مرضی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس کی بڑائی مانتے ہوئے اس کے حکم کے دائرے میں اپنی مرضی سے داخل ہو، تو یہ تیری چاہت اس کی جانب ہوئی، تو اس کی جانب سے بھی چاہت کا پیغام آئے گا۔ پھر ہوں گی ملاقاتیں روحانیت کے باغوں میں، کیفیتوں کے لباس میں، اور آگاہی کی زمین پہ رازوں کے پھول کھل کر جلوہ گر ہو جائیں گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔